السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی کی حال ہے؟ مینوں ایک ہفتہ ہو گیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی تے میریاں دونوں لتاں کٹیاں گئیاں، بازو کٹیا گیا تے میں ہاسپٹل دے وچ 4-5 دن تے مینوں ہوش نہیں آئی۔ ہن تقریباً مینوں ہوش آئی ہے تے میرے اعضاء کٹے نے، سمجھے؟ میں نماز کس طرح ادا کراں؟ میرا دل کردا میں نماز نوں ادا کراں، لیکن میرے اعضاء جڑے نے وہ ساتھ نہیں دے رہے میرا۔ مینوں دسو کہ میں نماز کس طرح ادا کراں؟ مینوں میرے واسطے دعا بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں معاف کر دے، میرے تے رحم کرے اللہ۔ سارے دوست میرے واسطے دعا بھی کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یقیناً کسی بھی انسان کا اس طرح جسمانی اعضاء سے محروم ہو جانا بہت بڑی ایک کمی ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے کم از کم آپ کی جان جو ہے وہ بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پر آپ صبر کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مزید آزمائشوں سے بچائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کچھ دن بے ہوش رہے، میرے علم کے مطابق وہ نمازیں آپ کو معاف ہیں۔ معاف اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ شرعی طور پر کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص غشی میں ہو جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، لہذا وہ تو مسئلہ اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہو۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب آپ نماز کیسے ادا کریں، نماز سے پہلے طہارت کا مسئلہ ہے۔ اگر تو آپ کا ایک ہاتھ حرکت میں ہے تو آپ اس ایک ہاتھ کے ساتھ جیسے بھی ممکن ہو وضو کر لیں، اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں تو کوئی آپ کو وضو کروا دے اگر کروا سکتا ہے تو، اگر نہیں تو تیمم بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھیں؟ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ کا ایک بازو حرکت کرنے کے قابل ہے تو آپ اسی لیٹے لیٹے، بالکل سیدھے لیٹے ہوئے، آپ اپنے اس بازو کو اٹھا کر سینے پر باندھ لیں، اور سینے پر باندھ کر وہیں لیٹے لیٹے قیام کی جو دعائیں یا اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آپ رکوع کا ارادہ کر لیں۔ ہل تو آپ سکتے نہیں، رکوع کی دعائیں پڑھیں، رکوع سے اٹھنے کی دعائیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے سجدے کی دعائیں پڑھیں، یعنی اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے، اگر آپ حرکت نہیں بھی کر سکتے بالکل سیدھے لیٹے ہوئے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو باہمت رکھے، آپ باہمت رہیں، جوان رہیں، اور انشاءاللہ اس آزمائش میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہمارے لائق کبھی بھی کوئی خدمت ہو تو ضرور یاد فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرفان بھائی، بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ تہاڈے تے رحمت فرمائے، تانوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تانوں اس مصیبت تے اللہ تعالیٰ بہت بہت اجر عطا فرمائے، تے انشاءاللہ اللہ دے سارے کماں چ حکمت ہوندی ہے۔ اللہ اپنے بندے نال بڑا پیار کرن والا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تانوں
ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਮ ਬਦਲਾ عطا ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ اللہ تعالیٰ نے مریض واسطے بڑیاں آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے نو دی طاقت تو زیادہ مکلف نہیں کر دے، تکلیف نہیں دندے۔ اس واسطے تواڈے واسطے نماز پڑھنا بڑا ہی آسان ہے۔ میں تانوں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث سنانا وا۔ حضرت عمران بن حسین یہ بیمار ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا صلی قائماً کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقائداً، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلی جنب، اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اپنے پہلو کے بل یعنی ایک کروٹ دے بل لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ فإن لم تستطع، اگر کروٹ دے بل بھی نہیں نماز پڑھ سکتے فمستلقیاً، تے پھر تسی سیدھا لیٹ کے نا جس طرح تسی پے ہو اس طرح لیٹ کے ہی نماز پڑھ لو۔ باقی رہا تھوڑے وضو کا مسئلہ بھی ہے، تے وضو اگر نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، تیمم کر لو۔ اگر تیمم بھی نہیں ممکن ہے تواڈے واسطے تے تسی بغیر تیمم بغیر وضو تو بھی پڑھ سکتے جے، کہ مریض واسطے اس چیز دی اجازت ہے۔ اگر سیدھے لیٹے ہوئے نا کمر دے بل تے تہاڈا جڑا ہاتھ حرکت کر رہا ہے اشارے نال نماز پڑھ لو، یعنی کہ قیام دے واسطے ہاتھ نو کھڑا کر لو، اور رکوع دے واسطے ہاتھ نو ذرا نیواں کر لو، اور سجدے دے واسطے ہاتھ نو تسی اس طرح تھلے لا لو۔ اے تہاڈا جڑا نا نماز اندے نال پوری ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ بھی نہیں تہاڈا حرکت کر رہا، ایک تے اللہ تعالیٰ نے اپنے کول واپس لے لیا تے دوسرا جڑا ہے ہاتھ وہ حرکت نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں، سر دے اشارے نال یا دل دے وچ ہی نماز دا نیت کر کے تے لیٹے لیٹے تسی او نماز پڑھ لو۔ کوئی اشارہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل نال نماز پڑھ لو۔ اے ساری آسانیاں نے انشاءاللہ تے نماز چھڈنی نہیں گی۔ نماز مریض واسطے کسی حالت چ بھی معاف نہیں گی، صرف ایک حالت ہے کہ اس حالت چ مریض واسطے چھٹی ہے نماز تو جدوں بے ہوش ہوئے، بے ہوشی دی حالت چ مریض واسطے نماز کوئی نہیں گی۔ تے میں پھر تواڈے واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تانوں صبر بھی دے، تواڈے اہل خانہ نو بھی صبر دے، اور تانوں بھی اللہ تعالیٰ صحت عافیت نال نوازے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، رحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جس کی ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گیا ہے، اللہ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس کو یہ تکلیف آئی ہے، جو اس کا جسمانی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنائے اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت سے میری دلی دعائیں ہیں لا باست ہورن انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے اس کے بدلے میں گناہ معاف فرمائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو ایک کانٹا بھی چبھے، کانٹا چبھنے سے کوئی بہت بڑی تکلیف تو نہیں ہوتی، کانٹا بھی چبھے تو اس پر بھی بندہ اگر صبر کر لے اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو جزا ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم پیارے بھائی، آپ کا وائس میسج سنتے ہی نا ایک یقین مانے کہ دل کو دھچکا سا لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، مومن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آپ ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ خیر اکٹھی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتری کے اسباب پیدا کر دے۔ میں دلی طور پہ نا میں بڑا غم زدہ ہوا ہوں آپ کا میسج سنتے ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا باس طہور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔